اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80۔ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، صدق اللہ العظیم۔ اس سے پیچھے یہ ذکر کیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے جو وحی کے ذریعے بتایا تھا، جس تدبیر سے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا تھا، اس تدبیر میں چونکہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، یوسف علیہ السلام کامیاب ہو گیا اس تدبیر کے اندر، بھائی کو روکنے کی ترتیب بنا لی۔ تو جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم میں سے کسی اور کو روک لیں، اس کو نہ روکیں، آپ ہم میں سے کسی اور کو روک لیں، اس کو نہ روک لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، کہ اگر شریعت کے اندر ایک بات ہے کہ جس کے سامان کے اندر چوری کا سامان پایا گیا وہی روکا جائے گا، تو اگر ہم نے ایسا کیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کو روکا تو پھر تو ہم شریعت کے خلاف چلیں گے، اور اگر ہم شریعت کے خلاف چلے تو ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب جب بھائیوں نے دیکھا، نا امید ہوئے کہ بادشاہ تو ہماری بات نہیں مانتا، بادشاہ تو اب ہماری بات نہیں مانتا، اب کیا کریں؟ اب بامر مجبوری ان کو واپس ہونا تھا، کیونکہ بادشاہ نے تو بات نہیں ماننی تھی، بادشاہ نے تو روکنا تھا بنیامین کو اپنے ساتھ، یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ روکنا تھا۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب اس سے نا امید ہوئے، مشورہ کرنے کے لیے اکیلے بیٹھ گئے۔ اب سارے بھائی اکیلے بیٹھ گئے۔ بڑا بھائی جو تھا نا، بڑا بھائی، روایت کے اندر آتا ہے یہودا اس کا نام تھا، اس نے کہا میں تو واپس نہیں جاتا، کیونکہ ہم نے تو والد کے ساتھ قسمیں وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم تو بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، اب یہاں تو معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے، میں تو واپس نہیں جاتا، میں یہیں رک جاتا ہوں، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ باقی بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا، قسم وعدے لیے تھے تم سے کہ بنیامین کو واپس لاؤ گے۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور پہلے جو یوسف کے حق میں قصور کر چکے ہو، اب دوبارہ یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ یوسف کے حق میں بھی یہی معاملہ ہوا تھا، اس وقت بھی والد سے کیا کہا تھا کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے، لیکن واپس یوسف کو نہیں لائے ہم، اب دوبارہ قسم وعدے لیے، اب دوبارہ نہیں لے کر جا رہے بنیامین کو، تو اب تو معاملہ اور سخت ہو گیا، میں تو واپس نہیں جاتا۔ فلن ابرخ الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، سو میں اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے، یعنی میرا باپ مجھے حکم دے کہ واپس آ جاؤ، بس ٹھیک ہے، بنیامین کو ادھر چھوڑ دو اور تم واپس آ جاؤ، یا او یحکم اللہ لی، یا میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ فرمائے۔ اللہ کوئی فیصلہ کس طرح فرمائے کہ یعنی بس میرا آخری وقت ہو اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو وہ بس میرے لیے بہتر ہوگا، ورنہ میں اس زمین سے ملک مصر کو چھوڑ کر نہیں جاتا، میں بس ملک مصر میں ہی رہوں گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ میرے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ میرے بارے میں بہتر فیصلہ کرے گا۔ ارجعوا الی ابیکم، تم اپنے باپ کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ اب یہ بھی کہہ دیا کہ باپ کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اور ساتھ میں ان کو سمجھا بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے آپس میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں ان کو سمجھا بھی رہے ہیں۔ اب وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ اب باپ تو پوچھے گا بنیامین کہاں ہے، تو پھر کیا کہنا ہے؟ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، اور کیا کہنا ہے کہ اے ابا جان،
آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اب ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا کیا تھا کہ آپ کے بیٹے کو اپنے ساتھ لائیں گے، زندہ سلامت واپس لائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ہم رات دن تو ہم اس کے ساتھ نہیں پھر سکتے۔ اب اس نے کس وقت اس کے سامان کے اندر، یا کسی نے خود اس کے سامان کے اندر ڈالا ہے بادشاہ کا پیالہ، یا اس نے خود ڈالا ہے سامان کے اندر، اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن سب لوگوں کے سامنے وہ بادشاہ کا پیالہ اسی کے سامان سے نکلا ہے۔ اب حقیقت حال ہمیں نہیں پتا کہ حقیقت حال کیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے، جو سب لوگوں نے بھی دیکھا ہے اور ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ اس کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ نکلا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ظاہر دیکھیں، شریعت تو ظاہر دیکھتی ہے، اب ظاہر میں یہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کیا، ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کیا۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نے وہی کہا تھا جس کا ہمیں علم تھا اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لائیں گے زندہ سلامت، لیکن غیب کی خبر تو ہمارے پاس نہیں تھی نا کہ معاملہ کیا ہوگا آگے، حقیقت حال کیا ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ پوچھا ان سے کہ ہماری شریعت کے مطابق یہ ہے کہ چور کے سامان کے اندر اگر کوئی چوری کا مال پایا جائے تو وہی اس کے بدلے میں پکڑا جائے گا، ان کی شریعت کے اندر تو یہ نہیں تھا، تو پھر انہوں نے بنیامین کو کیوں روکا؟ ان کی شریعت کے اندر تو کیا تھا کہ دگنی سزا دی جائے گی، اور جو مال چوری کیا ہے کہ اس کا دگنا ہرجانہ بھرنا پڑے گا، نقصان بھرنا پڑے گا۔ وہ بندے کو روکنا نہیں ہے ان کی شریعت کے اندر، ملک مصر کی شریعت کے اندر بندے کو روکنا نہیں ہے، یہ تو ہماری شریعت کے اندر تھا، ان کی شریعت کے اندر نہیں تھا۔ تو بنیامین کو کیوں روکا انہوں نے تو اپنی شریعت کے خلاف کر دی، وہ تو ہماری شریعت میں ہی ہے۔ تو بیٹوں نے کیا کہا کہ ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق کروایا ان سے۔ بیٹوں نے خود کہا کہ ہم نے تو فیصلہ اپنی شریعت کے، کہ ہماری شریعت میں ہم نے جو دیکھا ہے چھوٹے ہونے سے ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے، ہماری شریعت میں یہ ہے کہ چور کے مال کے چور نے اگر کوئی سامان چوری کی ہے تو اس کے مال کے اندر جس بندے کا بھی سامان پایا جائے تو وہی اس کے پاس روکا جائے گا، چور اس کے پاس روکا جائے گا۔ تو ہم نے اپنی شریعت کے مطابق ان کو بتا دیا اور فیصلہ بھی اسی پر ہوا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ بات ان سے کہی کہ انہوں نے بنیامین کو کیوں روکا، یہ تو ہماری شریعت کے مطابق تھا، ان کی شریعت کے مطابق تو نہیں تھا بنیامین کو روکنا۔ بہرکیف بھائیوں نے کیا کہا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اب یہ تو وہاں سے نکل آئے تھے نا، راستے میں کسی بستی میں ان کو روکا گیا تھا، اس قافلے کو راستے میں کسی بستی میں، بادشاہ کے ابھی محل کے اندر نہیں روکا گیا تھا، بادشاہ کے محل سے ہی نکل چکے تھے، راستے میں کسی بستی میں ان کو روکا گیا تھا، اس لیے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس بستی کے اندر ہم تھے ان بستی والوں سے پوچھ لو کہ بنیامین کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ نکلا، اور کن لوگوں سے پوچھو وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلہ سے بھی جس میں ہم آئے تھے، یعنی ہمارے ساتھ کچھ یہ کنعان جس بستی کے اندر یہ رہتے تھے نا یعقوب علیہ السلام والے یہ سارے، تو اس بستی والے یہ کچھ نوجوان بھی ہمارے ساتھ قافلے کے اندر تھے، ان نوجوانوں سے پوچھو، آپ ان نوجوان سے پوچھ لو، کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا ہے، جو ظاہر میں جنہوں نے دیکھا ہے ان سے آپ پوچھ لو۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم سچے ہیں۔ اگر آپ نے پوچھنا ہے تو آپ اس بستی والوں سے پوچھ لو، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، اور ان نوجوانوں سے پوچھو جو ہمارے ساتھ اس قافلے کے اندر تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، بلکہ تم نے دل سے ایک بات بنائی، اپنی طرف سے تم نے ایک بات بنائی ہوئی ہے، تم نے جھوٹ موٹ اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، تم نے جھوٹ موٹ اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اب صبر ہی میرے لیے بہتر ہے، اب میں صبر کروں گا، ٹھیک ہے نا، اب صبر بھی کروں گا، اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے۔ اسے پیچھے تفسیر کے اندر آپ کو ذکر کیا تھا نا کہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وحی کے ذریعہ یعقوب علیہ السلام کو جس وقت وہ بنیامین کو لے کر جا رہے تھے نا بھائی، تو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو دونوں بیٹے واپس ملیں گے، یوسف اور یعقوب دونوں آپ کو ہم واپس دیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، عَصَى اللَّهُ
اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے ان یاتینی بہم جمیعا کہ اللہ رب العزت ان سب کو میرے پاس لے آئے. اب کس کس کو؟ یوسف علیہ السلام، بنیامین اور جو بڑا بھائی وہاں پر رہ گیا ہے مصر کے اندر، ان تینوں کو اللہ میرے پاس واپس لے آئے گا. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے. میں اب صبر کرتا ہوں. انہ علیم الحکیم، وہی جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ رب العزت کے علم میں سب کچھ ہے، اور اللہ رب العزت کی اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کی اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب اس سے نا امید ہوئے مشورہ کرنے کے لیے اکیلے ہو بیٹھے یہ سارے بھائی 10 کے 10. قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، ان میں سے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور پہلے جو یوسف کے حق میں قصور کر چکے ہو. اس وقت بھی تم سے وعدہ لیا تھا لیکن تم واپس نہیں لائے یوسف کو. اب بنیامین کے ساتھ بنیامین کے معاملے میں بھی وعدہ کیا، اب بنیامین کو بھی تم واپس نہیں لے کر جا رہے. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، سو میں تو اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا میرے لیے اللہ کوئی حکم فرمائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تم اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور کہو اے ہمارے باپ تیرے بیٹے نے چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نے وہی کہا تھا جس کا ہمیں علم تھا اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی. واسأل القریۃ التي كنا فيها والعیر التي اقبلنا فيها، اور اس گاؤں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے بھی جس میں ہم آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، کہا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ تم نے دل سے ایک بات بنا لی ہے. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اب صبر ہی بہتر ہے. عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، اللہ سے امید ہے کہ شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے. انہو هو العلیم الحکیم، وہی جاننے والا حکمت والا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ.